میں مختصراً ٹائم لے لوں گا اپنے ہوسٹ کا. بڑی اچھی باتیں ہیں، ہیومن رائٹس، جسٹس، مورالٹی، فنڈامنٹل رائٹس. پاکستان کا آئین آرٹیکل 8 سے 28، laws inconsistent with fundamental rights would be void. 8 security. 9 10 trial, illegal arrest, confinement, fair trial. 11 forced slavery, forced labor, slavery. 12 retrospective punishment. 13 double punishment. 14 inviolability of dignity of man. 15 freedom of movement, freedom of association, assembly, etc., etc., etc. 18 trade. 19 expression. 20 freedom of religion. 21 religion. 22 religion. 23 property. 24 property. 5 equality. 25A education. 26 discrimination in public places. 27 discrimination in services. 28 language, script and culture, etc. ٹھیک ہے، زبردست. اب گڑبڑ کہاں ہے؟ ان سیلولر لائیو کوریج کے ذریعے میں مخاطب پاکستان کو نچا رہا ہوں اور سندھ کو. انسانی حقوق انٹرنیشنل کانسیپٹ ہے انسانی حقوق کا. لائف، لبرٹی اینڈ پرسوٹ آف ہیپینس. زندگی، آزادی اور خوشیوں کی تلاش کا حق. خوشیوں کی تلاش سب سے کم توجہ ہے اس رائٹ پہ. لائف ہے، زندہ رہو، ایڑیاں رگڑتے رہو، سسکتے رہو، تڑپتے رہو، مگر زندہ ہو. بھیک مانگو، لائنوں میں لگو، ڈنڈے کھاؤ، غلاظتیں اٹھاؤ، ہر وقت آپ کے اوپر ظلم اور بربریت کا تلوار لٹکتا رہے، مگر زندہ رہو. آزاد بھی ہو، گاڑی کھاتے چلے جاؤ، کراچی چلے جاؤ، امپریس مارکیٹ، ناظم آباد، گلبرگ، لاہور، ڈی چوک، فلاں، ایف8 مرکز، گھومتے رہو، آزاد ہو. بھوکے ہو، ننگے ہو، پسند کے اختیار کا اظہار کا حق نہیں ہے، آزاد ہو. سب سے اہم ترین حق انسانوں کے لیے ہونا چاہیے پرسوٹ آف ہیپینس. خوشیوں کی تلاش کا، خوشیوں کے حصول کا، وہ کہاں ہے؟ وہ ہے نہیں. یہ جو آرٹیکلز میں نے آپ کو بتایا، آرٹیکل 9 سیکیورٹی. سیکیورٹی سب سے زیادہ لوگ قتل و غارت میں مرتے ہیں کیا؟ سوچیں آپ، پاکستان میں سب سے زیادہ لوگ قتل ہو کے مرتے ہیں کیا؟ اغوا ہو کے مرتے ہیں کیا؟ پاکستان میں سب سے زیادہ لوگ بھوک سے، بیماریوں سے، غربت سے، جہالت سے، ناخواندگی سے. کووڈ میں ہزاروں لوگ مر گئے کم علم کی وجہ سے، احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے. ہیپاٹائٹس میں لوگ سسک کے مر رہے ہیں، گٹروں والا پانی پی رہے ہیں. یہ گٹر والا پانی پلانا آپ کے آرٹیکل 9 کے سیکیورٹی آف لائف کے حق کی خلاف ورزی. جو آپ کو گٹر والا پانی پلا رہا ہے وہ آپ کا قاتل ہے. وہ عام وہ اگنورنس نہیں ہے، وہ بیڈ گورننس نہیں ہے، وہ خون ہے. جو شخص آپ کو پسند کی شادی کا اختیار نہیں دیتا اور کسی بچی کی زبردستی شادی کروا دیتا ہے اور بقیہ پوری 40 سال 25 سال 50 سال زندگی وہ لڑکی چولہے کے گرد بیٹھی ہوئی اس ایک کمرے والے گھر میں پڑھی لکھی کمپیٹنٹ لڑکی تڑپتے تڑپتے پٹتے ذلیل ہوتے ہوئے گزار دیتی ہے، وہ بھی قتل ہے، وہ بھی آرٹیکل 9 کی خلاف ورزی ہے. یہ جو کیس شاہ اور ٹھل اور میہڑ اور جھڈو اور بدین کے لاکھوں لوگ بھیک مانگنے کے لیے، راشن کی بوری کے لیے، تھیلے کے لیے تڑپ رہے ہیں، بندوں پہ بیٹھ رہے ہیں، ان کی اس رائٹ کو کون وائلیٹ کر رہا ہے؟ سندھ حکومت، پاکستان حکومت اور یہ پورا نظام. یہ پاکستان کا پورا نظام جو سندھ ان کو سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اس سندھ کو بھوک اور افلاس سے اور غربت سے اور ایک نوالے کے لیے تڑپتے ہوئے مرنے دیا ہے. اس پورے نظام نے اسلام آباد سے لے کر کراچی تک سندھ کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا. یہ باتیں جو میں اردو میں کرنا چاہ رہا ہوں، سارے پاکستان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ سندھ ڈوبا ہوا ہے، سندھ مر رہا ہے. آپ فنڈامنٹل رائٹس کی بات کر رہے ہیں. آرٹیکل 10 پروٹیکشن اگینسٹ ارسٹ اینڈ کنفائنمنٹ اینڈ ڈیٹینشن. آپ دیکھ رہے ہیں ہزاروں لوگ دوسرے صوبوں میں یا کبھی کبھار لاکھوں لوگ رستوں پہ نکل کے کہہ رہے ہیں، لے کے رہے ہیں آزادی، چھین کے لے گے آزادی، مر کے لیں گے آزادی. ان پہ کوئی بغاوت کا مقدمہ نہیں ہو رہا.
سندھ میں کوئی شخص اپنا حق مانگتا ہے، اس پہ بغاوت کے مقدمے ہو جاتے ہیں، اس پہ غداری کے مقدمے ہو جاتے ہیں. لوگوں پہ آپ ایف آئی آر کاٹتے ہیں، راتوں رات ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ حرکت میں آتی ہیں، ایف آئی آر رد کر دی جاتی ہیں. سندھ کے سینکڑوں نوجوان گرفتار ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہیں. they have been declared missing person. ان کے لیے کوئی نہیں بولتا. آرٹیکل 10 میں آپ کو جس کو گرفتار کرنا ہے اس کو اگلے 24 گھنٹے میں آپ کو میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہے. سندھ میں اگر کوئی سندھی پولیٹیکل پارٹی اپنا جھنڈا ہلاتی ہے تو اس کو غدار کہہ کر اس کو ارسٹ کیا جاتا ہے. اور الیگل امیگرینٹس کراچی میں آ کر، الیگل امیگرینٹس پڑوسی ملک کے کراچی میں آ کر پورے کراچی کو یرغمال بنا کر الکرم اسکوائر پہ، سوراخ روڈ پہ جھنڈے لہرا کر سندھ کے دیہی علاقوں کے لوگوں کو بسوں سے اتارتے ہیں. ان کو پوری آزادی ہے، ان پہ کوئی مقدمہ درج نہیں ہوتا. یہ کس قسم کا لا بنایا ہے آپ نے کہ سندھ کے لوگ اپنے وطن میں، اپنے کیپٹل میں، اپنے کراچی میں، اپنا شہر، فنڈامنٹل رائٹس، ہیومن رائٹس. کہاں گئے سندھ کے لوگوں کے ہیومن رائٹس کہ اپنے شہر میں ان کو دوسرے ملکوں سے غیر قانونی طور پر آگے یہاں بسنے والے لوگ گاڑیوں سے اتارتے ہیں اور ان سے پوچھتے تم کہاں آ رہے ہو. ان کے اپنے دار. کیا لاہور میں اس طرح ہے؟ کیا لاہور میں کوئی پنجابی بولنے والے کو روک کے پوچھ سکتا ہے کہ گجرانوالے اور فیصل آباد والے اور ملتان اور بہاولپور والے تم لاہور کیوں آئے ہو؟ کیا پشاور میں کسی کی جرات ہوگی کسی پشتو اسپیکنگ کو، مردان سے آنے والے، زوب سے آنے والے، کسی چار سطح سے آنے والے پشتو اسپیکنگ کو پوچھے کہ پٹھان بھائی تم کے پی کے دارالحکومت پشاور میں کیوں آئے ہو؟ سندھ کے لوگوں کو پوچھا جاتا ہے جو ان کا تخت گاہ ہے ہزاروں سالوں کا کراچی، اس میں پوچھا جاتا ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ ہے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن. آرٹیکل 12 اور 13، آرٹیکل 13 ڈبل پنشمنٹ، اس میں ایک بی کلاس ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کسی شخص کو اپنے خلاف گواہ بننے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا، یعنی تشدد نہیں کیا جائے گا، ٹارچر کر کے اس کو مارا نہیں جائے گا کہ تم خود کہو میں نے جرم کیا ہے. ہر روز سندھ کے ہر تھانے میں اگر بیٹا گرفتار نہیں ہو پایا اس کے باپ کو پکڑ کے، بوڑھے باپ کو، اس کی ماں کو پکڑ کر، اس کو بالوں سے پکڑ کر، ابھی آپ نے دیکھا ہے ٹیچرز کو کس طرح کراچی میں بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا جا رہا ہے، ان کو پیٹا جا رہا ہے. یہ سندھ حکومت کے ہوتے ہوئے کراچی کے راستوں پر سندھ کے ٹیچرز کو پکڑ کے ان پہ ایف آئی آر کاٹی جا رہی ہیں. یہ ہے وائلیشن فنڈامنٹل رائٹس کی. آرٹیکل 14 انوائلیبلٹی آف ڈگنیٹی آف ہیومن بینگز. انوائلیبلٹی یعنی وہ منسوخ نہیں ہو سکتے، وائلیٹ نہیں ہو سکتے. ان کی انسانی وقار کہاں ہے؟ وقار سندھ کے 7 کروڑ آبادی میں سے 3.5 کروڑ خواتین، ان کا بڑا حصہ گڑ گڑا رہا ہے بینکوں کے سامنے. یو بی ایل، ایم سی بی، الائٹ بینک، حبیب بینک قطاروں میں کھڑی ہیں. 10,000 کی خیرات، 15,000 کی خیرات، انکم سپورٹ پروگرام کے نام پر کھرب پتی سندھیوں کی عزت دار خواتین کو فقیر بنا دیا گیا ہے، بھکاری بنا دیا گیا ہے. آپ بیٹھے ہیں اسلام آباد، لاہور اور کراچی اور کلفٹن اور ڈیفنس پہ، آپ پکنکیں کر رہے ہیں کلفٹن اور ڈیفنس پہ گھوم رہے ہیں، بحریہ ٹاؤن میں رہ رہے ہیں، اور سندھ کی کروڑوں عورتیں، ہماری مائیں بہنیں بھیک مانگ رہی ہیں، لاٹھیاں برس رہی ہیں، کھڑی ہیں دھوپ پہ، لمبی لائن ہے، وہ قطاریں بنا کے کھڑی ہیں کہ ہمیں خیرات کے، جن کی اپنی سرزمین ہے، جن کی سرزمین سے 72% گیس نکلتا ہے، جن کی سرزمین سے پاکستان کا 58% پیٹرول نکلتا ہے، جو پاکستان کی 70% ٹیکس دیتے ہیں، جن کے پاس کراچی اور کے ٹی بندر جیسے ڈیپ سی پورٹ ہیں، جن کے پاس دنیا کا 6 نمبر سب سے بڑا کوئلے کا ذخیرہ ہے، اس سندھ کے گاؤں گاؤں میں لوڈ شیڈنگ ہے. جس سندھ کے پاس 58% پیٹرول، 72% گیس اور 7واں کوئلے کا ذخیرہ ہے، ان کے گھر میں ہر 1 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے لائٹ چل جاتی ہے. جو پورے پاکستان کو بجلی سپلائی کر رہا ہے سندھ، اس سندھ کے ہر گھر میں لائٹ کٹی ہوئی ہے، بجلی نہیں ہے. یہ ہے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن. فریڈم آف موومنٹ بنا دیا آپ نے. بھٹو صاحب کی مہربانی ہے. آرٹیکل 25 اور آرٹیکل 23 فریڈم آف موومنٹ اینڈ رائٹ ٹو پرچیز یا بائی پراپرٹی. کہیں بھی آپ نے اختیار دے دیا، گلگت والا آ جائے، اسکردو والا آ جائے، پڑوسی ملک کا آ جائے، وہ آ کے حیدرآباد، سکھر، کراچی پہ لاڑکانہ میں پراپرٹی لے،
वहां झूठा डोमिसाइल बनवाए, वहां झूठी पीआरसी बनवाए, वहां झूठा नागरा को पैसे देके शनाख्ती कार्ड बनवाए, फिर वहां से असेंबली की इलेक्शन लड़े, फिर वहां से सेनेटर बने और फिर सिंध की तकदीर का फैसला करे जो 2 साल पहले सिंध में था ही नहीं। उसको आपने आर्टिकल 15 और आर्टिकल 23 के तहत ये डेमोग्राफिक इन्वेजन है, ये सिंध की आबादी पर एक यलगार है, ये सिंध के लोगों को अपनी धरती पर अक़लियत में तब्दील करने की साजिश है। ये पाकिस्तान बनाने वाला सिंध, मोहम्मद अली जिन्नाह का सिंध, ये पहली करारदाद असेंबली में मंजूर करने वाला सिंध, उसके लोगों को अपने वतन में, उन करोड़ों लोगों को अपने वतन में गुलाम बनाने के लिए, उनको अपने वतन में अक़लियत बनाने के लिए आर्टिकल 15 और 23 है। आर्टिकल 25 बराबरी कहां है? बराबरी ये सिंधियों से सवाल है, ये हुक्मरानों से नहीं है, अब सिंधियों से सवाल है। सारा कसूर हुक्मरानों का भी नहीं है, उनका 90% उनका है। 10% बराबरी कहां है इसमें औरत और मर्द की? लिखा हुआ है आर्टिकल 25 में, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन द बेसिस ऑफ जेंडर एंड सेक्स। जिन्स के बुनियाद पे कोई मतभेद और फर्क और तफरीक नहीं होगी। कहां है सिंध की औरतें? उनको फकत लाइन में खड़ा होकर से पैसे बटोरे जाते हैं, शौहर और भाई और बेटे होटलों में चाय पी रहे हैं, कोई कारोबार रोजगार कुछ नहीं है, गांव में बैठे हुए हैं, आनर किलिंग में लड़कियों को मार रहे हैं, बच्चियों की जबरदस्तियां शादियां करवा रहे हैं। छोटी बच्ची बड़ी हो गई है, 15 साल की बच्ची बड़ी हो गई है, फौरन शादी करवा दो। भाई भतीजे लंगड़े लूले अंधे जाहिल निकम में किसी 3rd क्लास हीरोइनी चर्सी को दे दो, बेटी का बोझ उतारो। बेटियां बोझ नहीं है, बेटियों की वजह से आते हैं। कहां है आर्टिकल 25? आर्टिकल 25 कहां है? डिस्क्रिमिनेशन या ट्रांसजेंडर बिल आया है, क्या खराबी है इसमें? एक शख्स जिसको आप कहते हैं अल्लाह पाक ने हमें पैदा किया है, अल्लाह पाक ने जिस शख्स को जैसा पैदा कर दिया, कोई 4 फुट का है, कोई 6 फुट का है, कोई मोटा है, कोई तगड़ा है, किसी को बाय बर्थ दिल में सुराख है, किसी की उम्र 90 साल है, किसी को बचपन से डीएनए की वजह से जोड़ों का दर्द है, किसी की आंख की बीनाई कम है, कोई बहुत तेज देखता है, किसी के दांत मिले हुए हैं, किसी के दांत एक दूसरे से डिस्टेंस पे हैं, किसी की उंगलियां लंबी हैं, किसी की छोटी हैं। ये फिजिकल थिंग्स दे हैव बीन बेस्टोड अपॉन यू बाय मदर नेचर। उसमें उस शख्स का क्या कसूर है जो खातून है या मर्द है या ट्रांसजेंडर है या नाबीना है या अपाहज है बाय बर्थ? उसका क्या कसूर है कि आपने उसको दीवार से लगा दिया है कि ट्रांसजेंडर्स अलग हो जाएं, वो समाज का हिस्सा नहीं है? ये तो पहली दफा हुआ है। चीफ जस्टिस, साबिका चीफ जस्टिस के दौर में उनको नागरा के शनाख्ती कार्ड बना के देने का अख्तियार दिया गया था, जो उनको 50 साल पहले दिया जाना चाहिए था। आर्टिकल 26 डिस्क्रिमिनेशन इन एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। खवातीन पब्लिक प्लेसेस क्या है? सिर्फ गलियां और मोहल्ले हैं? पब्लिक प्लेस खेलों के मैदान भी हैं, पब्लिक प्लेसेस पार्क्स भी हैं, पब्लिक प्लेसेस कॉन्सर्ट्स के हॉल भी हैं, पब्लिक प्लेसेस म्यूजिकल प्रोग्राम्स भी हैं, पब्लिक प्लेसेस वो तमाम चीजें हैं जहां मर्द जा सकते हैं, वहां आप खवातीन को आने नहीं देते। आपने खवातीन के स्पोर्ट्स पे पाबंदी लगा दी, आपने खवातीन के पार निकलने पे पाबंदी लगा दी, आपने बच्चों पे पाबंदी लगा दी। छोटे बच्चों की जिंदगियों के फैसले हम करते हैं, उनसे नहीं पूछते क्या पढ़ना है, जबरदस्ती इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये करना है, वो करना है। कहां है उनके लिए राइट्स? कहां है अक़लियतों के राइट्स जो आगे फंडामेंटल राइट्स के बाद प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में आते हैं? आर्टिकल 34, 35 और 36 माइनॉरिटी प्रोटेक्शन। माइनॉरिटीज का कहां है तहफ़्फ़ुज़? पाकिस्तान में माइनॉरिटी क्या हैसियत है? सारा दिन उसको आप बताते हैं कि तुम काफिर हो, सारा दिन जो शख्स अक़लियती तुमको मिल जाए उस पे आप मेहरबानी करते हैं, पैट्रोनाइज करते हैं कि देखो मैंने कोई फर्क किया, तुम मेरे साथ उसी प्लेट में खाना खा रहे हो। ये उसको बता रहे हो कि देखो हम तो एक ही प्लेट में खाना खा रहे हैं, देखो मैंने तुम्हें किराए पे मकान दे दिया, देखो बच्ची ने अपनी मर्जी से भाग के शादी की है, हम क्या कर सकते हैं? कैसे बच्ची शादी कर सकती है? 18 साल से कम उम्र की बच्ची को आप वोट देने देंगे? 21 साल से कम उम्र वाले को आप इलेक्शन लड़ने देंगे? 25 साल से कम उम्र वाले को इलेक्शन लड़ने देंगे? ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देंगे आप 17.5 साल के शख्स को, तो 18-16 साल की बच्ची को आप जबरदस्ती कन्वर्ट कर देंगे? इंतजार करें, प्यार है इसके, इंतजार करें 18 साल होने का, इंतजार करें ना। कोई शख्स है, लड़का है, उसको इश्क हो गया है नाम मुस्लिम लड़की से, इंतजार कर ले 18 साल, लड़की को बालिग होने दे। और क्यों उसको डर है कि लड़की माँ बाप से मिलेगी तो मुकर जाएगी? इश्क तो इश्क है ना। भले अपनी माँ से मिले, लड़की को अगवा करने की क्या जरूरत है?
آپ سے پیار کرتی ہیں، مسلم لڑکیاں مسلم لڑکوں سے پیار کرتی ہیں نا، کرسچنوں سے پیار کرتی ہیں، پھر اس کو اغوا کرنے کی ضرورت تو نہیں پیش آتی. اغوا کرنے کی ضرورت فقط اقلیتی لڑکی کی کیوں پیش آتی ہے کہ اس کو ماں باپ سے ملنے سے کیوں روک دیا جائے؟ بھلے ماں باپ کے پاس رہے، 18 سال کی ہوگی، شادی کر لے گی، بس اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے کہ آپ کہیں کہ اس کو اغوا بھی کرنا ہے، ماں باپ سے دور بھی رکھنا ہے، جبرن اس کو کنورٹ کرنا ہے. جبرن، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، اور جو جبر کر رہا ہے وہ دین کا نمائندہ نہیں ہے، وہ انسانیت کا نمائندہ نہیں ہے، وہ ظلم کا نمائندہ ہے. ڈسکریمنیشن ان سروسز، آرٹیکل 27، ڈسکریمنیشن، تفریق ملازمتوں میں. کہاں ہے وفاقی ملازمتوں میں سندھ کا حصہ؟ کہاں ہے پاکستان کے کارپوریٹ سیکٹر میں سندھ کا حصہ؟ کہاں ہے پی آئی اے اور ریلوے اور کراچی پورٹ ٹرسٹ اور سوئی سادرن گیس اور سوئی نادرن گیس اور واپڈا اور پی ٹی سی ایل اور یہ درجنوں ادارے، بیرون ملک ایمبیسیز، بیرون ملک آپ کے سفارت خانے، ان میں سندھ کا کسی لاڑکانے اور شکارپور اور تھر اور کسی بدین اور چھٹے اور گھوٹکی اور کمبر شداد کوٹ کے دیہی علاقوں کے لوگ کہاں ہیں؟ یہ آرٹیکل 27 کی وائلیشن نہیں کر رہا کہ سندھ کے لوگوں کے وفاقی حکومت میں نوکریوں کے جو حقوق ہیں ان کو آپ نے کچل کے رکھ دیا ہے. پاکستان کی تمام وفاقی حکومتوں نے سندھ کے حصے کو وہ کھا گئی ہیں اور اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس میں سول سوسائٹی، پاکستان کی اسلام آباد اور لاہور میں بیٹھی، سیالکوٹ اور کراچی میں بیٹھی کسی سول سوسائٹی آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ وفاقی نوکریوں میں سندھ کا حصہ کہاں ہے؟ کوئی بولتا ہے کہ ہم اسلام آباد، کوئی کہتا ہے کہ ہم اسلام آباد کی سیکریٹریٹ میں گئے اور جناب علی کسی سول سوسائٹی کسی این جی او نے کہا ہے کہ بھائی ہم تو سیکریٹریٹ میں گئے، پاکستان سیکریٹریٹ اسلام آباد میں، وہاں سندھی بولنے والا تو نظر ہی نہیں آیا، بلوچی بولنے والا تو نظر ہی نہیں آیا. کہاں ہے یہ لوگ؟ کوئی بولتا ہے، کوئی جاتا ہے پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن میں، کوئی سپریم کورٹ کو اپروچ کرتا ہے انڈر آرٹیکل 184 سب کلاس 3 کہ یہ پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹس آر بینگ وائلیٹڈ. سندھی کہاں ہیں؟ جو پاکستان کے بنانے والے سندھی ہیں وہ وفاقی نوکریوں میں کہاں ہیں؟ کسی نے پوچھا ہے کہ سپریم کورٹ کی موجودہ بینچ میں سندھی جج کہاں ہے؟ سپریم کورٹ کے جسٹس میں سندھی جج کہاں ہے؟ نام بتائیں مجھے. سندھی اسپیکنگ جج کا نام. اب آپ کہیں وکیل بیٹھا ہو، آپ نام بتا دیں. وکیل بیٹھا ہو، آپ بتائیں نام. یہ وکیل بیٹھے ہوئے، نام بتائیں. سندھ کی سپریم کورٹ میں اس وقت سندھی اسپیکنگ جسٹس کہاں ہے؟ پاکستان کی سپریم کورٹ ہے کہاں ہے؟ جس صوبے نے رانا بھگوان داس جیسے جج پیدا کیے، مختار جوڑی جیسے جج پیدا کیے، سجاد علی شاہ جیسے جج پیدا کیے، غلام رحمانی قریشی جیسے جج پیدا کیے، جس صوبے سے درجنوں جج آئے ماضی میں، اس میں سے کوئی سندھی اسپیکنگ جسٹس نہیں ہے سپریم کورٹ میں. اس پہ کوئی بولتا ہے؟ کسی نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو کہا ہے، کسی نے جو جوڈیشل کمیشن اس کو کہا ہے کہ کہاں ہے سندھ کے لوگ؟ سندھ کے لوگوں کی ریپرزنٹیشن کہاں ہے؟ سول سوسائٹی کہاں بولتی ہے؟ میڈیا کہاں بولتا ہے؟ پاکستان کی میڈیا کہاں بولتی ہے کہ سندھ کے ججز کہاں ہیں؟ کیوں نہیں ہیں سندھ کے ججز؟ بلکہ سندھ کے ججز کیا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سندھ کے میجر جنرل ہونے چاہیے، سندھ کے لیفٹیننٹ جنرل ہونے چاہیے. عدلیہ ہماری ہے، اس عدلیہ میں ہم ہونے چاہیے. فوج ہماری ہے تو اس میں لیفٹیننٹ جنرل سے لے کے چیف آف آرمی اسٹاف تک، ایئر فورس کے ہیڈ تک، نیول ہیڈ تک سندھ کے لوگ ہونے چاہیے، میرٹ پر ہونے چاہیے. کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ دیٹ از دا کوسچن. کیوں نہیں ہے؟ آرٹیکل 28 لینگویج، اسکرپٹ، کلچر. آرٹیکل 28 آپ کو اختیار دیتا ہے کہ پاکستان کے تمام صوبوں میں جو قومیں بستی ہیں ان کے کلچر، ثقافت اور زبان کو پروموٹ کرنا ہے. تو ان کی زبان کہاں پروموٹ کی جاتی ہے؟ کہاں سندھی زبان کو کہاں تسلیم کرا؟ سندھ میں جو پرائیویٹ سیکٹر کے تعلیمی ادارے ہیں، گرامر اسکول، سٹی اسکول، فاؤنڈیشن، بیکن ہاؤس، ان میں کہاں ہے سندھی لینگویج؟ کہاں ہے سندھ حکومت؟ کیوں سندھ حکومت کو آرٹیکل 28 یاد نہیں ہے کہ ان کو کہا جائے کہ سندھی کمپلسری پڑھائیں، بلوچی بلوچستان میں کمپلسری پڑھائیں، پنجابی پنجاب میں کمپلسری پڑھائیں، پشتو کے پی کے میں کمپلسری پڑھائیں؟ کہاں ہے پرائمس گورنمنٹس؟ کیوں نہیں بولتی؟ آرٹیکل 20 میں ہے کہ آپ ہر پاکستان کے شہری کو اپنے مذہب کے اختیار کا حق ہے اور مذہب کے پرچار کا حق ہے اور مذہب کو پروپیگیٹ کرنے، اس کی تبلیغ کا حق ہے. آپ نے حق دیا ہے کرسچنز کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو، پارسیوں کو کہ وہ اپنا حق ایکسرسائز کرے، وہ تبلیغ کریں.
ان کے مندروں پر, ان کے چرچز پر تو حملے ہوتے ہیں, ان کو تو جلا دیا جاتا ہے, ان کو تو اغوا کر کے کرایہ دار ناراض ہو جائے مالک مکان سے تو اس میں مذہب کی توہین کا الزام لگا دیتا ہے. کسی کو بھی پکڑ لے, کوئی ٹیچر ہو لاڑکانہ شکارپور گھوٹکی کا, اس ٹیچر کو, وہ ٹیچر اگر کسی طالب علم پہ تھوڑی سختی کر دے, وہ طالب علم اس پہ جھوٹا الزام لگا دے تو وہ ٹیچر گھوٹکی کا ہو یا شکارپور یا جیکب آباد کا, وہ جھوٹے مقدمے میں جیل میں سڑتا رہے گا. کس قسم کے فنڈامنٹل رائٹس؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان باتوں فضول ہے, باتیں ضروری ہیں, یہ باتیں کرنا بھلے نہ ہم کریں گے, باتیں ان کا نتیجہ کچھ بھی نکلے, ہمیں یہ باتیں کرنی ہیں, اس فورم کو کرنی ہے. وہ فیض نے کہا ہے کہ نہیں نگاہ میں منزل, ہمیں کرنا ہے, نہیں نگاہ میں منزل تو جستجو ہی صحیح, نہیں نگاہ میں منزل تو جستجو ہی صحیح, نہیں وصال میسر تو آرزو ہی صحیح. وصال ملاقات ممکن نہیں ہے, محبوب سے ملاقات ممکن نہیں ہے, منزل کا پتہ نہیں ہے, نہیں نگاہ میں منزل تو جستجو ہی صحیح, نہیں وصال میسر تو آرزو ہی صحیح, دیار غیر میں محرم اگر نہیں موجود تو فیض ذکر وطن اپنے روبرو ہی صحیح. خود سے بات, نہ تن میں خون فراہم نہ اشک آنکھوں میں, نماز شوق تو واجب ہے بے وضو ہی صحیح. تو ہم کو یہ کام کرنا ہے, ہم کو یہ آوازیں بلند کرنی ہے, ہم کو سندھ کے اور سندھ کے ساتھ سندھیوں کے ساتھ پنجابیوں کے, اردو بولنے والے کے, پشتو بولنے والے کے, اردو بولنے والے ہمارے بھائی ہیں کراچی میں بسنے والے, حیدرآباد میں, ان کے لیے موقع ہونے چاہیے ایجوکیشن کے, میرٹ کے, تعلیم کے, آگے بڑھنے کے لیے. وہ بھی اس سرزمین کے بیٹے ہیں, اردو بولنے والے اس وطن کے بیٹے ہیں, جس طرح پنجابی, سندھی, بلوچ اور پشتون اور سرائکی بیٹے ہیں. ان سب کے لیے میرٹ کا, آگے بڑھنے کا راستہ ہونا چاہیے. اس راستے کو کون روک کے بیٹھا ہے؟ ہمارا عدالتی نظام اس پہ تو غور کرتا ہے کہ عتیقہ اوڈھو کے ایئرپورٹ سے کمرے, اس کے پرس سے فلاں باٹل برآمد ہوئی, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ سندھ میں بدین کو زبردستی ڈبو دیا گیا, کہ شاہ کے لوگ ابھی تک پانی کھڑا ہوا ہے آس پاس کے دیہاتوں میں, میرٹ, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. بس فرسٹ نکل گئے آ گئے فلاں جگہ پہنچ گئے, فلاں دورہ ہو گیا. یہ پیسے کہاں گئے؟ ہیومن رائٹس اور فنڈامنٹل رائٹس یہ بھی تو ہیں کہ جو پیسے آتے ہیں وہ آپ پہ خرچ ہوتے, وہ کہاں گئے؟ ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے, کہاں ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے, کوئی سوال نہیں ہے, کوئی ان سے انکوائری نہیں ہے کہ آپ سندھ کے ساتھ یہ کیوں کر رہے ہیں. اور دوسری بات کہ وطن یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس میں وطن کوئی ہم نے کرائے پہ نہیں لیا. پاکستان یا پاکستان کا صوبہ سندھ جو 7 کروڑ لوگوں کا وطن ہے, یہ کوئی کرائے پہ حملہ کر کے چھین کے پلیٹ میں سجا کے نہیں ملا. یہ وطن ہمارا ہے, یہ وطن ہمارے بڑوں نے یہاں ہزاروں سالوں سے اس کو آباد کیا ہے, آپ سب کے بڑوں نے. یہ تاریخی وطن ہے, since times immemorial, لا منتہا ادوار سے یہ وطن آپ کا ہے. اس پہ کوئی کیسے آپ کو کہے گا کہ آپ کے وطن پہ آپ کو عقیدت میں تبدیل کر دیا جائے؟ پرسوں ہماری ایک ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جو یہاں پیدا ہوا اس کو حقوق دے دیں. یہ حقوق دینے کا اختیار کسی فرد واحد کے پاس کیسے ہے؟ یہ اختیار تو پارلیمنٹ کے پاس بھی نہیں ہے کہ کسی صوبے کے عوام کو اپنے وطن پہ اقلیت میں تبدیل کر دے. یہ اختیار پارلیمنٹ کو بھی نہیں ہے. اس لیے میں نے بہت ٹائم لے لیا ہے, مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جنگ صرف مجھے نہیں لڑنی, آپ سب کو لڑنی, آپ نوجوانوں میں لڑنی. ٹھیک ہے مشکلات ہیں, ٹھیک ہے اقلیتیں اور ہماری غیر محفوظ ہیں, ٹھیک ہے ہماری عورتیں اکیلی ہیں, ٹھیک ہے ہمارے بچوں کے لیے مواقع نہیں ہیں, ہمارے نوجوانوں کے لیے مواقع نہیں ہیں, مگر وہ مواقع صرف نعروں سے نہیں ملیں گے. وہ مواقع آپ کو میرٹ پہ حاصل کرنے ہیں, تعلیم سے, میتھ سے, آئی ٹی سے, سائنس سے, ایجوکیشن سے, دن رات محنت کر کے آپ کو مواقع حاصل کر رہے ہیں. ان کے لیے آپ کو قربانی دینی ہے, ان کے لیے آپ کو باہر آنا ہے اپنے گھروں اور گاؤں سے نکل کر. اور جب آ گئے, دیر ہے, دیر ہر چیز میں ہوتی ہے, دیر لگتی ہے. بڑے مقصد کے لیے تو اور زیادہ دیر لگتی ہے, چھوٹے مقاصد کے لیے تھوڑی سی دیر لگتی ہے. تو آخر میں فیض کے الفاظ کے ساتھ کہ ہم پر, سندھ کے لوگوں پر
इन हुकूक, इंसाफ, जमहूरियत, बराबरी के दावाओं से जुड़ने के लिए जो हमें आपको कीमत देनी है, ठीक है, हम पर तुम्हारी चाह का इल्जाम ही तो है, दुश्नाम तो नहीं है, ये इकराम ही तो है। ये कोई ताना थोड़ी है, कोई खराबी थोड़ी है कि हम सच के साथ जुड़े हुए हैं, इंसाफ के साथ जुड़े हुए हैं, जमहूरियत के, रवादारी के, बराबरी के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, देर लग रही है, हम पर तुम्हारी चाह का इल्जाम ही तो है, दुश्नाम तो नहीं है, ये इकराम ही तो है। दस्ते फलक में गर्दिश तकदीर तो नहीं, दस्ते फलक में गर्दिश आयाम ही तो है। दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है।